فرام دا بریک آپ کے جو اپوننٹس ہیں یا کرٹکس ہیں وہ بھی آپ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا دھرنے دے دے کے آپ ڈرون حملے روک سکتے ہیں؟ از دیٹ اے پریکٹیکل اپروچ؟ اس کا مطلب کہ جو 20 لاکھ لوگ لندن میں نکلے تھے عراق وار کے خلاف نہیں روک سکے، لیکن انہوں نے اپنا فرض تو ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ظلم اور ناانصافی ہے. دیکھیں انسان کے لیے اللہ نے ہمیں صرف کوشش دی ہوئی ہے، ہمارے ہاتھ میں، کامیابی اس کے ہاتھ میں. اب ہمارے دھرنے، پشاور کے دھرنے کے بعد کیا افیکٹ ہوا؟ پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی کہ وہ پارلیمنٹ نے کہا کہ نیٹو کے سپلائز روکیں گے اگر ڈرون اٹیک ہوا. اب وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کرنا تھا، 24 گھنٹے میں ڈرون اٹیک ہو گیا. کوئی کسی نہیں نکلا اس میں اسمبلی میں سے، کوئی کسی نے ریزائن کیا. ابھی ماروی میمن کو میں داد دیتا ہوں کہ اس نے کم از کم ریزائن کیا، لیکن باقی ڈمیز بیٹھے رہ گئے. وہ ڈائریکٹلی پشاور دھرنے کے بعد تھا. اس کے بعد ہم نے کراچی میں دھرنا کیا، صرف یہ کر کے دکھایا اس شہر میں جدھر ہر روز ٹارگٹ کلیں گے، ادھر آپ کے سامنے 25-30 ہزار لوگ نکلے. اب ملتان میں ہم دھرنا نہیں کر رہے. ملتان میں ہم ایک نئی تحریک شروع کر رہے ہیں 25 کو، سیٹرڈے کو، جو ہے گورنمنٹ ہٹاؤ پاکستان بچاؤ. اور یہ ملک میں رایامہ تیار کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں ڈرامے کرتے رہنے ہیں، نورا کشتی کھیلتے رہنی ہے، ان کے مفادات ایک ہیں. اس ملک کے اندر آپ ایک موومنٹ کھڑی ہو، جس جگہ ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، آپ وہاں سے کیوں ایک میس کیمپین شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی نکلے ہی نہ باہر اور وہ کیمپین فلپ ہو جائے؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گرمی کے باوجود لوگ نکلیں گے. فیکٹ آف دا میٹر از عمران خان صاحب، مجھے آئی ہوپ کہ مجھے لوگ معاف کر دیں سچ بولنے کے لیے، مجھے تو فیوچر نہیں ابھی نظر آ رہا. آپ کا جتنا برین ہے اس نے امیگریشن کے لیے یہ اپلائی کیا ہوا ہے یا کرنے والا ہے یا کر رہا ہے. آپ کا جتنا کاروباری آدمی ہے اس نے اپنی انویسٹمنٹس باہر سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آج امریکہ اپنے ویزے کھول دے پاکستان کے لیے تو بقول حسن نثار کے سوائے ان لوگوں کے جن کو فالج ہوا ہے باقی 24 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے وہاں پہ. یہ آپ کی ملک سے محبت ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتا سکتے کہ یہ ملک ٹوٹ سکتا ہے اگلے 2 مہینے میں اگر یہی حالات رہے تو؟ میں 15 سال پہلے جب پالیٹکس شروع کی تھی، میں نے کہا ان دونوں پارٹی کی لیڈرشپ کے مفادات ایک ہی ہیں. میں نے آپ میری تقریریں دیکھ لیں، جو 15 سال پہلے کہا تھا وہ آج ہوا. وہ کیا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں تھی. آپ کے جب ملک کے اندر دیکھیں مہاتر محمد سے ایک مجھ نے مجھے بات کہی، مجھے مہاتر محمد کو ہم بڑا لک اپ کرتے تھے. انہوں نے ملیشیا کو چینج کر دیا. $550 سے $9,000 پہ پر کیپٹا انکم لے کے گیا مہاتر محمد. یہ لیڈر ہوتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا بٹ وہ اتنا پاپولر لیڈر نہیں تھا اپنے ٹائم کا، بعد میں پاپولر ہوا ہے اترنے کے بعد. اگر مبشر وہ آج بھی الیکشن لڑے وہ مہاتر محمد جی، وہ اپنے ٹینیور کے بعد پاپولر. لیکن میں آپ کو صرف اس کی چیز، اس نے جو مجھے بات کہی وہ اس نے کہا دیکھیں 2 باتیں، یا لیڈرشپ اپنے لیے پیسے بنا سکتی ہے یا ملک کے لیے پیسے بنا سکتی ہے، دونوں نہیں ہو سکتا. پہلا پوائنٹ. دوسری اس نے مجھے بات یعنی کہ آپ اپنی فیکٹریاں بناتے جائیں اور سوچیں کہ ملک چل جائے گا، اور اپنے آپ باہر اکاؤنٹس کرتے جائیں اور لوگوں کو خوشحال ہو جائے گا. ایک ہو سکتا ہے، یا آپ خوشحال ہو سکتے ہیں یا ملک ہو سکتا ہے. دوسری اس نے بات کی کہ جو کرپشن ہے، کرپشن ملک کے لیے سب سے بڑی کینسر ہے. لیکن اس نے کہا کرپشن اوپر کے لیول کی ختم کرتی ہے ملک کو، نچلے لیول کی کرپشن نہیں کرتی. آپ ہمارے چودھری نثار ہر روز بڑے بیٹھ کے دھوم دھام کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ پٹواری کو بلا لیا، وہ کسی کو بلا لیا. لیکن چودھری نثار نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کتنے ارب روپے اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے رائیونڈ کے انفراسٹرکچر پر لگے تھے. چودھری نثار نے یہ نہیں کہا جو ہیلی کاپٹر اڑا ہے یہاں سارا آزاد کشمیر میں، یہ اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ یہ ساری کیمپین ہو رہی ہے مسلم لیگ کی. تو یہ کیوں؟ جب آپ صرف کمزور آدمی کو پکڑیں گے اور طاقتور ڈاکو مارے گا اور اس کو پکڑے گا کوئی نہیں اور آپس میں ان کا سمجھوتا ہو جائے گا، ملک برباد ہو جائے گا. ویسے جتنے سیاسی اداکار ہیں ان میں آپ کا پسندیدہ اداکار کون ہے؟ سیریسلی کوئی تو آصف زرداری اداکاروں کی بات کرتا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. لیکن آصف زرداری کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ پرفارمنس دے دیں تو اداکار ذلیل ہو جائے گا آپ کے خلاف بات کرتے ہوئے. کیسے دیں؟ میرا مطلب وہ دیا نا ترکی میں اردوغان نے پرفارمنس. اب مجھے بتائیں، یہ سارے کہتے ہیں ہر روز ایک نواز شریف، ہم جب اوپر پولز میں رزلٹ آیا تو یہ نون لیگ شروع ہو گئی، جی ISI نے کروایا. یا ISI نے میرے خیال میں یہ پیو پول بھی امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے کروایا. اردوغان کو کیوں نہیں کوئی ہاتھ لگا سکتا؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ اسے کچھ نہیں کر سکتی ترکی میں؟ کیونکہ اس نے دگنی پر کیپٹل انکم 5 سال میں کر دی ہے. 5,000 سے 10,000 انکم ڈالر پہنچ گئی. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی کوک سے جنم لیا، آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، یہ ٹرن اراؤنڈ کی وجہ کیا ہے؟
ایک تو یہ ہے نا کہ امریکنوں کو خوش کر دیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ آتے ساتھ ہی زرداری گورنمنٹ نے پہلے کیا ISI کو انٹیریئر منسٹر کے نیچے لینے کی کوشش کی. کیوں تھا یہ؟ کس کے کہنے پہ تھا؟ اور آج یہ جو گرج رہے ہیں اپنی فوج کے اوپر، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ امریکہ کو کہنے کے لیے فکر نہ کریں سر، ہم فوج کو کنٹرول کر لیں گے، آپ ہمیں موقع دے دیں پھر سے. کیونکہ موقع تو انہوں نے دینا نا. آپ نے دیکھا ہوگا وکی لیکس کے اندر ساروں نے کہ ہم نے فوج بھجوائی تھی، وہ اسلم بیگ کہہ رہا تھا نہ بھیجو، لیکن ہم نے عراق میں فوج بھجوائی تھی. آپ کو ہم بڑے پرو امریکن ہیں. تو یہ جو امریکہ کو خوش کرنے کا کہ اس وقت کہ جی ہمیں اگر آپ موقع دے دیں ہم فوج کو کنٹرول کر لیں گے، یہ انفارچونیٹلی یہ اس وقت جو فوج کو ایک وہ آ گئی اس کے برے حالات ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انکوائری کرنی چاہیے سلیم شہزاد کے اوپر، یہ جو چیچنز کو مارا گیا، یہ جو سوات کے اندر لوگ ماریں گے فوج کو، بلکہ اب جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں اس وقت ٹرائبل ایریا میں، سب کے اوپر خود ان کو انکوائری کرنی چاہیے. لیکن ایک دائرہ ہوتا ہے، آپ اس کو فوج کو ایک یہ میسج دیں کہ ہاں آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے، آپ کا بجٹ آنا چاہیے پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے، لیکن کون سی پارلیمنٹ میں؟ اس ڈمی پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. اس لیے مجھے ایک بات کہیں، کیوں آنا چاہیے فوج کا؟ کیوں آنا چاہیے؟ میں آپ کو چلے ایک سوال پوچھتا ہوں نا، اسے فالو اپ. آپ کا نیوکلیر کا بجٹ ہے کوئی جو ڈسکس ہوتا ہے آپ کے بجٹ میں؟ وہ فوج کے بجٹ میں سے ہی جا رہا ہے نا. تو ڈو یو وانٹ ٹو ایکسپوز ٹو دا ورلڈ کہ آپ نیوکلیر پہ کیا لگا رہے ہیں، آپ کی کیا کیپیبلٹی ہے؟ آپ اگر فوج کا بجٹ لاتے ہیں ٹیکنیکلی، جو آپ کو امریکہ بار بار کہتا ہے کہ لے کے آؤ، تو وہ آپ کی نیوکلیر کیپیبلٹی معلوم کرنا چاہ رہا ہے نا. مبشر، ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ اپنے فوج کی مدد کرنی ہے نا تو فوج کو ایک ادارہ بنائیں، اور واحد ادارہ ہے جو بچا ہوا ہے اس وقت، لیکن اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اکاؤنٹیبل مطلب ہم نے تو نہیں کہا تھا نا، انہوں نے اپنے بریگیڈیئرز کو پکڑ لیا. نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا بجٹ جو فوج کے پڑ جاتا ہے اس کی ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی اور آؤٹ سائڈ آڈٹ ہونا چاہیے. لیکن بلک بتا دیا. نہیں، میں صرف طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. کئی چیزیں ہیں، آپ ایک سیکرٹ کمیٹی آپ کی بنتی ہے جو ان کیمرہ ہیئرنگ ہوتی ہے کئی چیزوں پہ. دیکھیں، کئی چیزیں آپ پبلک کریں. عمران صاحب، بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی میرا نہیں خیال کہ منع کیا، آپ میں ہمت ہی نہیں ہوئی ایز پارلیمنٹیرین وہ مانگنے کی. دیکھیں نا، میں اگر ڈیفنس منسٹر خود چیف کے پیچھے کھڑا ہو جائے جا کے تو وہ کیا کرے؟ نہیں، میں اگر میری ساری فائلیں، میرے ڈاکوں کی فائلیں، میری جائیدادوں کی فائلیں ISI کے پاس پڑی ہوں تو میں کس منہ سے ان کے ساتھ بات کروں گا؟ دیکھیں نا، اردوغان نے آج اگر ترکی کے اندر فوج کو ایک سیولین رول کے اندر لے کے آیا ہے جس فوج کا کانسٹیٹیوشنل رول تھا، کیوں لے کے آیا ہے؟ کیونکہ اردوغان ایماندار آدمی ہے، اس نے پرفارمنس دی ہے، اس نے عوام کی خدمت کی ہے، اس کے پاس اخلاقی قوت ہے. ان کے پاس اخلاقی قوت کسی کے پاس ہے؟ پرابلم ایک اور ہے، ہمارے پاس اخلاقی قوت کیا، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. اب یہ ہوا اگر کہ اگلے 3-4 ہفتے میں یا 2 مہینے میں ایک مہران بیس جیسا آپریشن اگر خدا نخواستہ ہو گیا ملک میں کسی بھی جگہ، یا ایک ملا عمر آپ کے یہاں سے پکڑا گیا یا ایمن الظواہری پکڑا گیا، اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہ ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے، آپ کی ایڈ کٹ آف ہوتی ہے، اور آپ کو اگر وہ نیٹو فورسز آپ کے اوپر آتی ہیں ٹو کنٹرول دا نیوکلیئر اور ٹو نیوٹرلائز دم، ہم نے کیا کرنا اس صورت میں؟ مبشر، جو میں 7 سال سے کہتا جا رہا تھا کہ نہ جنگ لڑو، آپ اپنی فوج کو برباد کر رہے ہیں. تو آگے بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہمیں کوئی پوچھے گا ان لوگوں سے کہ کس نے مروایا پاکستان کو؟ آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ تو اگلی فلائٹ پہ چلے جائیں گے باہر، ان کے ویزے بھی لگے ہیں، پاسپورٹ بھی ہیں. جن لوگوں نے جو اس کے سب کے ساتھ تھے، جو اس جنگ کی حمایت کر رہے تھے، ہم لڑ رہے تھے نا، ہمارا تو سارا کچھ جینا مرنا پاکستان میں ہے، ان کا سب کچھ باہر پڑا ہوا تھا. آج مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے فوج کو کدھر جا کے کھڑا کیا؟ چلے میں کوئی لیڈر نہیں بیٹھا آپ کے پاس، میں آپ کو ایک اور میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں نا. آپ نے مجھے کہا کہ آج جدھر فوج کھڑی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج فوج سب سے زیادہ باہر سے اور اندر سے آج فوج کو آج خطرہ ہے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کریڈیبل سیولین گورنمنٹ آئے جو کہ فوج کو ایکسپوجر ختم کرے. اس کا ڈائریکٹلی فوج بات کر رہی ہے امریکہ سے، امریکہ ڈائریکٹلی آ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں. کریڈیبل سیولین گورنمنٹ اسی وقت آئے گی نا اگر آپ کا الیکشن کمیشن آپ کا آزاد ہو. بالکل، وہ تو نہیں ہے. جب تک، اور میں پھر سے واپس آتا ہوں، ملک کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن، سپریم کورٹ کرے، آزاد الیکشن کمیشن بنائے، نئے الیکٹرل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. کیا کرپٹ آدمی کو، کیا کرپٹ سیاستدان کو پھانسی ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ایک ایمنسٹی دینی چاہیے کہ یہ دن ہے، اس تک سب کچھ ڈکلیئر کر دیں. اس دن کے بعد جو پکڑا گیا، جس نے پاکستان کو لوٹا بھمبوڑا خون سے نہلا دیا،
اس کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے. آپ ان کو پہلے ایک موقع دیں, کیونکہ دیکھیں نا اب تک تو لوٹ مار ہے نا, سارے لوٹ رہے ہیں تو باقی بھی سمجھتے ہیں. آپ انہیں کہیں کہ جی یہ 3 مہینے آپ کے پاس ہیں, 1 مہینہ 1.5 مہینے سب کچھ ڈکلیئر کر دیں. اس کے بعد جو آپ کے اثاثے بعد میں پکڑے گئے, اس اماؤنٹ سے اوپر یہ سزا ہے, اس اماؤنٹ سے اوپر یہ سزا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹائم میں زرداری صاحب سے لوں گا کہ میاں صاحب سے لوں گا؟ نہیں, یہ آپ اس کریڈیبل گورنمنٹ دے گی جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے آئے گی. جب تک سیکٹری الیکشن کمیشن یہی الیکشن کمیشن فارم نہیں ہوتا اب 18ویں ترمیم کے تحت, تو فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ اس وقت چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے. مثلا اگر گورنمنٹ جا رہی ہے, آپ کا خیال ہے پرانے الیکشن ہوگا؟ میں کنٹمپٹ کی سوٹ فائل کرنے والا ہوں. عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. آفٹر بریک ٹیک اے بریک.